کرنے والوں میں شامل فرمایا، حضور کی نعت گوئی کرنے کا شرف عطا فرمایا، کبھی نظم کی صورت میں کبھی نثر کی صورت میں حضور کی تعریف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، بلکہ اپنے حبیب کی تعریف کرنے کی جو توفیق عطا کی وہ اس کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اپنے حبیب کی تعریف کرے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناقب کا بیان ہے، حضور کے اخلاق کا بیان ہے، حضور کی صورت کا بیان ہے، حضور کی سیرت کا بیان ہے، حضور کے اداؤں کا بیان قرآن مجید ہے۔ لوگوں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال فرمایا، سوال کیا کہ اے اماں جان، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف کریمہ کیسے تھے؟ آپ یہ نہیں کہتی کہ کیا تمہیں پتہ نہیں وہ عرب میں اتنے سال رہے، وہ تمہارے درمیان رہے؟ یہ نہیں کہتی، بلکہ انہوں نے فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تم قرآن پڑھتے تو تمہیں حضور کی سیرت پتہ چلتی، تم قرآن پڑھتے تو اللہ کا کہنا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور محبوب آپ تمام اخلاق حمیدہ کے اوپر ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ پڑھتے۔ تم قرآن پڑھتے تو محبوب کی ادائیں اللہ یوں بیان کرتا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، اس طرح اللہ فرماتا، اور محبوب کے خاک پا کی قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہ سارا کا سرعان قرآن کے بارے میں فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو قرآن، اس کے بعد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن تھے۔ یہ قرآن ہے جو مصحف کی شکل میں ہے۔ مصحف کہتے ہیں ما بین الدفتین کتاب اللہ، دو بائنڈنگز کے درمیان جو بائنڈ ہوتا ہے، جو اٹے ہوتے ہیں، جو کارڈ بورڈز ہوتے ہیں، اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے جو ہے کتاب اللہ کہتے ہیں، اسے مصحف کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق تو قرآن تھے۔ حضور ایک جو ہے مصحف جو کتاب کی شکل میں ہے، اگر وہی مصحف کو آپ چلتی پھرتی صورت میں دیکھنا چاہے تو حضور کو دیکھنا ہے۔ اب حضور کو دیکھنا ہے تو اس زمانے میں ممکن نہیں، ان آنکھوں سے دیکھنا، یہ آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں، بلکہ بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے، ان جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو اب دیکھنا ہے تو کیا کرنا؟ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، تب جو ہے صحیح علماء کرام سے قرآن سمجھیں گے تو حضور کے ادائیں نظر آئیں گے، حضور کے اخلاق نظر آئیں گے، حضور کا کردار نظر آئے گا، حضور کی صورت، حضور کے رنگ نظر آئیں گے۔ تو یہ میلاد منانا اور حضور کی تعریف کرنے کا جو نصیب ملا وہ ہم اہل سنت و جماعت کو ملا، یہ ہمارے حصے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میلاد منانے والا بنایا، حضور کے پیدائش پر خوشی منانے والا بنایا۔ ایک وہ تھا جو حضور کی پیدائش پر غم کرنے لگا، چیخیں مارنے لگا، چلانے لگا، اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا، روکنے لگا، اور ایک ہم ہیں کہ ہم حضور کی پیدائش پر جو ہے خوشی مناتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے حبیب کا ذکر خیر کریں اور اس کی سنت پر ہم عمل کریں۔
ناظرین کرام، آج میرا عنوان ہے اختیارات مصطفیٰ۔ حضور کے اختیارات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کتنے اختیارات دیے ہیں، کن کن چیزوں میں اختیار دیا ہے، اور وہ کیا ہیں، کس طرح ہیں، یہ اپنے علمی سطح کے اعتبار سے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر، لوگوں پر پاک چیزیں حلال فرماتے ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو ستھری چیزیں ہیں، جو صاف چیزیں ہیں، جس میں گندگی پلیدی نہیں ہے، جو پاک صاف ہے، وہ حلال فرماتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر جو خبیث چیزیں ہیں، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، ان پر جو ہے حرام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتا کر کہ مصطفیٰ حرام بھی فرماتے ہیں، مصطفیٰ حلال بھی فرماتے ہیں، یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہے۔ حضور کو حلال کرنے کا بھی اختیار ہے، حرام کرنے کا بھی اختیار ہے۔ وہ جسے چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے چاہے جو چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے چاہے جو چاہے حرام فرما دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، آپ کے کنٹرول میں ساری شریعت عطا فرمائی۔ اختیارات دو طرح کے ہیں، دو طرح کے اختیارات ہیں، جو لیجسلیٹو پاورز جو کہتے ہیں، اختیارات دو طرح کے ہیں۔ ایک تشریعی اختیارات، ایک ہیں تکوینی اختیارات۔ تشریعی اختیارات یعنی وہ اختیار جو شریعت میں اختیار ہے، جو شریعت کے اندر جو رد و بدل کر سکتے ہیں، کسی کے لیے حلال کر سکتے ہیں، کسی کے لیے جائز کر سکتے ہیں، کسی کے لیے حرام کر سکتے ہیں، وہ اختیارات، اسے کہتے ہیں تشریعی اختیارات، یعنی شریعت کے اندر کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا۔ ایک ہے تکوینی اختیارات۔ تکوینی اختیارات کہ کسی چیز میں جو ہے ان کو اختیار ہے، یعنی حضور کے معجزے وغیرہ۔ تو یہ اختیارات، تو دو طرح کے اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انہوں دونوں طرح کے اختیار عطا فرمائے، تشریعی اختیارات اور تکوینی اختیارات۔ پہلے ہم حضور کی تشریعی اختیارات پر گفتگو کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ حضور کا مرتبہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کا زعم ہے، ان کی سوچ ہے، ان کا وہم ہے، ان کے لیے ان کے دماغ میں ایک فطور ہے، ایک وہم ہے، ایک گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار نہیں دیا، اپنے پیارے حبیب کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اختیار نہیں دیا، صرف اللہ کو اختیار ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں تو یہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کے لیے طیبات، پاک چیزیں حلال فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خبیث چیزیں حرام فرماتے ہیں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ قرآن نہیں پڑھتے ہیں اور اپنی منمانی سے اپنے جو دلوں میں جو خیال آتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوئی اختیار نہیں دیا، ایسا بعض لوگ سمجھتے ہیں، جو کہ ان کی غلطی ہے، جو کہ ان کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات دیے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ملی ہے۔ ہم اگر یہ فرق سمجھ جائیں، یہ تمیز کر لیں، یہ امتیاز معلوم ہو جائے کہ اختیار کیسے ملا، اختیارات کیسے ملے، تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی چیز کسی مخلوق کو
خود سے اختیار نہیں ہے، خود سے کنٹرول نہیں ہے، نہ ہمارے اولیاء اللہ کو خود سے جو ہے اختیار ہے، نہ کسی صحابی کو خود سے اختیار ہے، نہ کسی نبی کو خود سے اختیار ہے، بلکہ اللہ کی عطا کرنے سے، اللہ کے عطا کرنے سے تمام اولیاء کو اختیار اللہ نے دیا ہے۔ ان کی استعداد کے مطابق، ان کی کیپیسٹی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، تمام اولیاء کو دیے ہیں، تمام انبیاء کو دیے ہیں، تمام صحابہ کو دیے ہیں۔ تو ان سب کو جب دیے ہیں تو سید المرسلین کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی کیپیسٹی کے اعتبار سے، لوگوں کی کیپیسٹی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ اسی طرح حضور جتنا اللہ سے لے سکتے ہیں اتنا اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، اتنا اختیار اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ وہ کتنا اختیار ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ جو ہے محب ہے اور حضور محبوب ہے، ان میں جو ہے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے۔ جو کچھ اللہ کی مخلوق ہے وہ مصطفیٰ کی ہے، اللہ کے عطا کرنے سے حضور کی ہے۔ اگر اللہ عطا نہیں کرتا تو نہیں ملتا، اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے دے دیا، وہ حضور کی ہے۔ حدیث شریف ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اسے انجینئر بناتا ہے، یہ حضور نے نہیں کہا، ڈاکٹر بناتا ہے، یہ حضور نے نہیں کہا، ایڈوکیٹ بناتا ہے، یہ حضور نے نہیں کہا، بلکہ فرمایا اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اسے دنیاوی بھلائی بھی چاہیے تو دین کی سمجھ سے ملے گی، اسے اخروی بھلائی آخرت کی بھلائی چاہیے تو وہ دین کی سمجھ سے ملے گی۔ اور وہ دین کی سمجھ کیا ہے یہ حضور فرماتے ہیں، دین کی سمجھ کیا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ جس کسی کو بھی دیتا ہے وہ میرے واسطے دیتا ہے، مجھے عطا فرماتا ہے میں بانٹتا ہوں، مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ ہمیں یہ زندگی ملی مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں یہ بصارت ملی مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں یہ کلام ملا مصطفیٰ کی عطا سے، ہمیں یہ ارادہ ملا مصطفیٰ کی عطا سے، ہمیں یہ گویائی ملی یہ مصطفیٰ کی عطا سے، ہمارا یہ چلنا پھرنا یہ مصطفیٰ کی عطا سے، یہ قدرت، یہ طاقت، یہ توانائی حضور کی عطا ہے۔ تو اللہ نے حضور کے اختیار میں دے دیا، حضور بانٹتے ہیں تو ملتا ہے ورنہ نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں رسول روکے اس سے تم رک جاؤ، اس سے تم باز آ جاؤ۔ تو جو کچھ ملتا ہے در حبیب سے ملتا ہے، ورنہ کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو حضور جس کو دیتے ہیں وہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، حضور اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اور اللہ خود سے دیتا ہے، اللہ خود سے دیتا ہے، حضور اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ حضور کی عطا ہے اللہ سے لے کر دینا۔ جب اللہ نے حضور کو دے دیا تو اب وہ حضور کا ہو گیا۔ اب حضور جو ہے حضور اپنی چیز دیتے ہیں، حضور اپنی چیز دیتے ہیں۔ تو حضور کو اللہ دیتا ہے اور ہمیں حضور دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم یہ ضابطہ، یہ قاعدہ، یہ اصول سمجھ جائیں کہ جو کچھ ملتا ہے، جس کسی کو بھی ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے،
اللہ کے دینے سے ملتا ہے تو کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ حضور خود سے دیتے ہیں، اللہ سے لیے بغیر خود سے دیتے ہیں، تو یہ ضرور شرک ہوگا، یہ ضرور کفر ہوگا، یہ ضرور گمراہی ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، یہ توحید ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ جو ہے ایقان ہے، یہی معرفت ہے، یہی عرفان ہے۔ تو ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے۔ وہ اختیارات کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ احادیث میں کئی جگہ پر حضور کے اختیارات کا بیان ہے۔ اس میں سے چند اختیارات میں بیان کرتا ہوں کہ حضور شریعت میں کس طرح جو ہے تبدیلی کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور کے ایک ہاتھ میں ریشم تھا اور ایک ہاتھ میں سونا تھا، ایک ہاتھ میں ریشم یعنی سلک ریشمی کپڑا تھا، ایک ہاتھ میں سونا تھا، گولڈ تھا۔ حضور آئے، حضور فرمانے لگے ان ہذین حرام علی ذکور امتی، بے شک یہ دونوں یعنی ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ کیا ہے؟ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، حرام ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سونا حرام ہے یہ نہیں بتایا، قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ سونا حرام ہے، قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ریشم حرام ہے۔ قرآن میں ہر چیز ہے، قرآن میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور سوکھی چیز کتاب مبین میں ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن میں ہیں لیکن لوگوں کی فہم، لوگوں کی سمجھ اس سے سمجھنے سے جو ہے قاصر ہیں۔ بظاہر قرآن میں یہ آیات نہیں ہے کہ سونا حرام ہے، ریشم حرام ہے، تو کیسے حرام ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ان ہذین حرام علی ذکور امتی، بے شک یہ دونوں چیزیں ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ حضور نے فرما دیا اب حرام ہو گیا، کوئی مسلمان مرد ریشم نہیں پہن سکتا، کوئی مسلمان مرد سونا نہیں پہن سکتا، سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، سونے کی چین نہیں پہن سکتا، حرام ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو سوکھی خارش تھی، ڈرائی ایچنگ، سوکھی خارش، کھجلی۔ تو آپ دونوں کوئی دوسرا کپڑا پہنتے ہیں، کاٹن ہے، وول ہے، دوسرا کپڑا پہنتے آپ لوگوں کو کھجلی شروع ہو جاتی۔ تو آپ دونوں حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سوکھی خارش ہے، ہم یہ پہنیں گے، دوسرے کپڑے پہنیں گے تو ہمیں کھجلی شروع ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا تم دونوں کے لیے اجازت ہے، تم دونوں کے لیے اجازت ہے، جائز ہے۔ دیکھیں حضور کا اختیار کیسا ہے، حضور کا اختیار کیسا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ حضور نے حرام کیا تھا، حضور نے کسی کے لیے حلال کر دیا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ایسا لوگوں کے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جواب رکھا ہے حدیثوں میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم الخمر، تم پر شراب حرام کر دی گئی، تم پر شراب حرام کر دی گئی۔ نہ مسلمان مرد شراب پی سکتا ہے، نہ مسلمان عورت شراب پی سکتی ہے، نہ ایشیا میں رہنے والے شراب پی سکتے ہیں، نہ یورپ میں رہنے والے شراب پی سکتے ہیں، نہ عرب میں رہنے والے شراب پی سکتے ہیں، نہ انٹارکٹیکا میں رہنے والے شراب پی سکتے ہیں، نہ آئس کی بستی میں رہنے والے شراب پی سکتے ہیں، نہ گرمیوں اور صحراؤں میں رہنے والے شراب پی سکتے ہیں۔ سب پر حرام ہے، سب پر شراب
حرام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے شراب کو حرام کیا، جسے کہتے ہیں خمر، خے میم رے۔ یہ خمر جو ہے یہ خمر جو ہے کھجور کے رس سے نکلتا ہے۔ کس سے نکلتا ہے؟ کھجور کے رس سے نکلتا ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ کھجور کے رس سے جو شراب بنتی ہے اللہ نے اس کو حرام کیا۔ اور حدیث میں آیا، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تشرب بالمسکرہ، لا تشرب المسکرہ فإنی حرمت علیکم کل مسکر، او کما قال علیہ السلام، نشے والی چیز مت پیو، میں نے حرام کر دیا تم پر ہر طرح کی نشہ آور چیز، ہر طرح کی نشہ آور چیز۔ صرف شراب حرام نہیں، دیگر جو شرابیں انگور کی بنتی ہیں، دیگر چیزوں سے بنتی ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ صرف شراب حرام نہیں، افیم بھی حرام ہے۔ صرف شراب حرام نہیں، جو یہ ڈرگز ہے، گانجا ہے، دیگر جو چیزیں ہیں وہ سب حرام ہیں۔ جس میں نشہ ہے وہ سب چیزیں حرام ہیں۔ حضور نے فرما دیا کہ میں نے حرام کر دیا۔ تو حضور کو حلال بھی کرنے کی اجازت ہے، حرام بھی کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا، حضور نے باقی تمام نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیگر چیزوں کے بارے میں کیا حضور نے اللہ نے جس کا حکم دیا اس کے لیے بھی اجازت دی ہے، اسے چھوڑنے کی اجازت دی ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک حدیث، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ نماز فرض ہے۔ کتنی نمازیں ہم پر فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں ہم پر؟ 5 وقت کی نمازیں ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ دیگر آیتوں سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اسی طرح دیگر آیتوں میں اللہ جو ہے قرآن میں جو ہے ذکر فرمایا کہ نمازوں کے بارے میں قبل دلوک الشمس و قبل غروبہا وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 وقتوں کی نمازیں فرض ہیں۔ ایک آدمی آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگے کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں 5 وقتوں کی نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر 5 وقتوں کی نماز نہیں پڑھ سکتا، بس 2 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اسلام قبول کرو۔ وہ اسلام قبول کر لیے، ساری زندگی 2 وقت کی نماز پڑھتے رہے۔ کتنے وقت کی؟ 2 وقت کی نماز پڑھتے رہے۔ ہمارے لیے 5 وقت کی نمازیں، اور اس شخص کے لیے، اس صحابی کے لیے 2 وقت کی نمازیں۔ اس زمانے میں ایک بڑے سے بڑے اللہ والے کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کسی کے پاس کوئی ایک کافر آئے، آ کر کہے کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھوں گا، 4 وقت کی پڑھوں گا، تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ تم اسلام قبول کرو اور 4 وقت کی نمازیں پڑھو، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اسلام یہ ہے کہ تم مانو کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا ہوگا، 5 وقت کی نمازوں کو ماننا ہوگا۔ ہمیں اختیار نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، تم جو ہے 4 وقت کی پڑھ لینا، 2 وقت کی پڑھ لینا، 3 وقت کی پڑھ لینا، نہیں۔ یہ صرف اختیار رسول کریم صاحب شریعت کو حاصل ہے، جس کی شریعت ہے انہیں حاصل ہے۔ حضور چاہے تو جس کے لیے چاہے 2 وقت کی نمازیں کر دیں۔ اب یہ تو مسلمان ہونے کے لیے شرط رکھ رہا ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اسلام قبول کر لے، شخص جو ہے اسلام قبول کر لے، اس لیے حضور نے چھوٹ دے دی۔
ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 وقت کی نمازیں ہیں، مجھے ان وقتوں میں جو ہے مصروفیات ہوتے ہیں، مشغولیت ہوتی ہے، میں اس وقت پر بزی رہتا ہوں، میں کام میں رہتا ہوں، تو میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کے جواب میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ وقت نکالو، ٹائم نکالو، وہ کاموں کو چھوڑو، دوسرا کام دیکھو، دوسری جاب کو اختیار کرو، دوسرا بزنس کرو، تم 5 وقت کی نمازوں کو اختیار کرو۔ نہیں، حضور نے کہا تم جو ہے عصرین کی نماز کو اختیار کرو۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ عصرین ہمیں پتہ نہیں تھا وہ عصر کیا ہے، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عصرین کیا ہے؟ تو فرمایا فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان 2 نماز کی حفاظت تم کرو، باقی تمہارے لیے چھوٹ ہے، باقی تمہارے لیے چھوٹ ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی کو کوئی کمپنی میں کوئی کام کرتا ہے، اس کی نماز چھوٹ رہی ہے، فرض نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی کوئی نماز چھوٹ رہی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ عصر اور فجر کی نماز پڑھ لو، یہ کہیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ تم جاب چھوڑ دو، تم وقت نکالنے کی کوشش کرو، تم جو ہے پرمیشن لو، تم اپنے HR سے، اپنے مینیجر سے، اپنے باس سے پرمیشن لے کر جتنی نماز کی وقت ہے، یعنی فرض اور سنت مؤکدہ پڑھنے کے لیے تم ٹائم مانگو اور نماز پڑھ کے فوراً جاب کرو، یا اگر پرمیشن نہیں ملتی تو دوسرا جاب ڈھونڈو، دوسرا بزنس کرو، دوسرا رزق تلاش کرو، یہ ہم کہیں گے۔ لیکن حضور یہ بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو مجھے اختیار والا نہیں سمجھیں گے، مجھے مختار کل نہیں سمجھیں گے۔ لو اس کے لیے میں بتاتا ہوں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے ہی چھوٹ نہیں دیتا، مصروفیت ہو تو بھی چھوٹ دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے اختیار دے دیا، صاحب کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو حضور جو ہے اپنا اختیار بتا رہے ہیں کہ میرا اختیار یہ ہے۔ ایک صحابی، ابھی میں نے یہ کہا نا کہ حریر یعنی ریشم حرام ہے مسلمانوں پر، ایک صحابی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہب، حضور نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، حضور نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اور آپ خود سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، آپ خود سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ تو لوگ اس پر اعتراض کرتے، تو آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کا مال آیا، باؤنٹی آئی، تو حضور نے سب کو جو ہے تقسیم کیا، مال غنیمت کسی کو کچھ عطا کیا، کسی کو کچھ عطا کیا، اس طرح سب کچھ عطا کیا، ایک سونے کی انگوٹھی باقی رہ گئی، ایک سونے کی انگوٹھی باقی رہ گئی۔ تو حضور نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طرف دیکھا اور آنکھیں نیچے جھکا لی، پھر حضور نے دوبارہ دیکھا، پھر آنکھیں نیچے جھکا لی، پھر تیسری مرتبہ دیکھا، پھر آنکھیں نیچے جھکا لی، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اے برا ادھر آؤ۔ تو وہ آئے اور سامنے حضور کے بیٹھ گئے، اور حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کی کلائی پکڑی اور انہیں وہ انگوٹھی پہنائی اور فرمایا البس ما کساک اللہ ورسولہ، اے برا تم وہ پہن لو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول پہنائیں، اللہ اور اس کے رسول پہنائیں۔ تو حضور کا پہنانا حقیقت میں اللہ کا پہنانا ہے، حضور کا عطا کرنا حقیقت میں اللہ کا عطا کرنا ہے، حضور کا جو ہے منع کرنا حقیقت میں اللہ کا منع کرنا ہے، حضور کا جو عطا کرنا ہے حقیقت میں اللہ کا عطا کرنا ہے۔
تو سونے کی انگوٹھی جو حرام تھی ان کے لیے جائز ہو گئی۔ حضور جسے چاہیں جس کے لیے بعض چیزیں مخصوص کر سکتے ہیں، بعض چیزیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے استثناء کر سکتے ہیں، مستثنیٰ کر سکتے ہیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی آئے، وہ صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی وقعت علی امراتی وانا صائم او کما قال علیہ کما فی الحدیث، یا رسول اللہ میں میری بیوی سے صحبت کر بیٹھا اور میں روزے کی حالت میں تھا، اور روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، وہ استطاعت نہیں ہے، تو 60 روزے مسلسل رکھنا، یعنی ایک قضا روزہ رکھنا اور باقی 60 روزے مسلسل، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ایک دن بھی چھوٹ جائے تو دوبارہ کاؤنٹنگ پھر شروع سے شروع ہوگی۔ 58 ڈیز کسی نے روزہ رکھ لیا، 59 دن، 50 پر 90 دن اس نے روزہ چھوڑ دیا، اب کیا کریں گے؟ اور 2 رکھ کر روزہ کفارہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ پھر کاؤنٹنگ شروع سے شروع ہوگی۔ تو مسلسل 60 روزے رکھنا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ وہ آئے صحابی آ کر حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس طرح کر دیا۔ حضور نے پوچھا کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ حضور کو تو چاہیے یہ تھا کہ کہہ دیتے کہ جاؤ غلام آزاد کرو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ قرآن میں اللہ نے واضح حکم بیان کیا ہے کہ تم جو ہے اگر اس طرح ہو جائے معاملہ کہ بیوی سے روزے کی حالت میں صحبت کر بیٹھے، فرض روزے کی حالت میں، تو تم جو ہے ایک غلام آزاد کرو۔ یہ تمہیں پتہ نہیں؟ یہ حضور نے نہیں کہا جاؤ آزاد کرو، یہ نہیں کہا۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ کیا تمہیں آزاد کرنے کی تمہیں طاقت ہے، استطاعت ہے؟ تو حضور جو ہے جانتے ہیں کہ ان کے دل کا حال کیا ہے، ان کی حال جانتے ہیں۔ کیوں نہ جانے وہ حضور جو یہ کہتے ہیں انی اراکم وراء ظہری، میں تمہیں دیکھتا ہوں میرے پیٹھ پیچھے جس طرح تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اور وہ کیوں حضور سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے جن سے حضور کے سامنے جس کے ایمان والوں کے دلوں کا خشوع خضوع پوشیدہ نہیں رہتا، تو ان سے جو ہے کیسے یہ باتیں پوشیدہ رہ سکتی ہیں؟ حضور پوچھتے ہیں کیا تمہیں استطاعت ہے کہ تم آزاد کرو ایک غلام؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ میرے استطاعت نہیں ہے۔ حضور پوچھتے ہیں کیا تم 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ مسلسل 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، حضور یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد حضور کے بارگاہ میں ایک ٹوکرا آیا جس میں کھجوریں تھیں، جس میں کھجوریں تھیں۔ تو حضور نے کہا یہ لو، یہ لے جاؤ اور غریبوں کو یہ صدقہ کر دو، غریبوں کو یہ صدقہ کر دو۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں میرے سے زیادہ کوئی غریب گھر نہیں ہے، میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ تو حضور مسکراتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضور کے دندان مبارک جو ہے نظر آتے ہیں۔ حضور مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ لے جاؤ، تم کھاؤ، تمہارے گھر والوں کو کھلاؤ، اور تم ایک روزہ رکھو اور اللہ سے استغفار کرو۔ یہ روزہ کفارے کا روزہ نہیں بلکہ قضا روزہ ہے، بلکہ قضا روزہ ہے۔ جو روزہ ٹوٹ گیا، جو صحبت کی وجہ سے جو روزہ ٹوٹ گیا، وہ قضا روزہ رکھو، کفارہ تمہارے لیے معاف ہے، کفارہ تمہارے لیے معاف ہے۔ تو حضور جسے چاہے جو چاہے وہ عطا کر سکتے ہیں۔ یہ حضور کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، حضور کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ایک روایت ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ہے بخاری شریف میں کتاب المغازی میں، جنگ خندق کا موقع تھا کہ صحابہ اکرام جو ہے خندق کھود رہے ہیں، خندق یعنی گڑھا، مدینے کے اطراف ایک خندق کھود رہے ہیں تاکہ کفار قریش اور جو کفار ہیں وہ دھاوا نہ بول سکیں، وہ مدینے میں گھس کر نہ آ سکیں، ان کی لشکر جو ہے 10,000 کا لشکر لے آ رہے تھے، تو وہ موقع تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کام کر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے محنت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ ایک چٹان آ گیا ہے خندق میں، وہ پھوٹ نہیں رہا ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے، اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو کفار اس چٹان کو پل بنا کر، برج بنا کر وہ جو ہے اس طرف مدینے میں گھس آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کر وہ لکڑی، وہ ہتھوڑا وغیرہ اٹھا کر جو ہے اس چٹان پر ایک مار مارتے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں جب حضور اس پر زور سے ایک مار مارتے ہیں تو حضور کی چادر مبارک اٹھتی ہے، تو حضور کے شکم مبارک پر، شکم اطہر پر جو ہے 2 پتھر لگے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ سے 2 پتھر لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے اس چٹان پر ایک مار مارا اور وہ چٹان ریزہ ہو گیا، بالو بن گیا، ریت بن گیا۔ وہی ہم عام لوگ جب کسی چٹان کو پھوڑیں تو وہ ریزہ نہیں بنتا، وہ ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے۔ حضور جب مارتے ہیں تو ریزہ بن گیا۔ تو حضور بتا رہے ہیں کہ میری یہ طاقت ہے، جب میں بھوک کے عالم میں ہوں تو میری یہ طاقت ہے، وہ بھوک ہے لیکن مجھے یہ طاقت ہے۔ اور حضور نے جو ہے کھانے کے لیے نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حضور کو انا یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب جو ہے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کھانے کے میں جو ہے توانا ہوں، بغیر کھانے کے میں طاقتور ہوں، مجھے یہ کھانے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضور بھوک سے ہیں اور 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، دوڑ کر اپنے گھر جاتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ ماجرا ہوا، کہ چٹان وغیرہ کا ماجرا سناتے ہیں، سنا کر کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کی چیز؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، بس تھوڑا سا جو ہے اور تھوڑا ایک بکری ہے، 6 مہینے کی چھوٹی سی بکری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تم پیسو، میں جو ہے بکری ذبح کرتا ہوں۔ انہوں نے بکری ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اس کا سالن بناؤ اور آٹا گوندو۔ تو اس کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں گئے تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ اے جابر، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر زور سے مت دعوت دینا، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے کھانا بالکل کم ہے، تم زور سے دعوت دو گے تو حضور کے ساتھ دیگر لوگ بھی آ جائیں گے اور حضور جو ہے منع نہیں کریں گے، طفیلی لوگ بھی آ جائیں گے، تو اس لیے تم آہستہ بولنا اور بتا دینے کا کھانا کم ہے، تو ورنہ جو ہے ہماری عزت جو ہے تاراج ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور حضور سے سرگوشی کرتے ہیں، حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے لیے جو ہے تھوڑا کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ آ جائیں، مختصر کھانا ہے، یا آپ کے ساتھ 1-2 ساتھیوں کو آپ لے لیں۔ یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اے خندق والوں، چلو جابر کے گھر میں آج دعوت ہے، ہم سب کو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تھکے پکے ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے پسینہ ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ اتنے سارے لوگ اور کھانا بالکل مختصر ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اے جابر، صحابہ سب جو ہے جاتے ہیں، حضور کہتے ہیں کہ اے جابر گھر کو جاؤ اور جا کر کہو اپنی بیوی سے کہ آٹا ویسے ہی رکھے اور جو ہے جو چولہے پر ہانڈی چڑھائے ہیں اسے مت اتارے۔ یہ جاتے ہیں اور جا کر بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ ماجرا ہوا۔ آپ نے کہا
کہ تم نے ضرور جو ہے زور سے کہا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، میں نے آہستہ کہا تھا، آہستہ کہا تھا. حضور نے کہا کہ اے خندق والوں چلو، جابر کے گھر میں دعوت ہے. تو آپ کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کہا نا، تو اب ٹینشن کی بات نہیں، اب فکر کی بات نہیں. تمہارا کام تھا حضور کو دعوت دینا، وہ جو ہے دعوت تمہیں نبھانا ہے، اور حضور نے جو ہے دیگر لوگوں کو دعوت دی، وہ حضور نبھائیں گے، وہ حضور نبھائیں گے. ان کا ایمان دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں. حضور آتے ہیں، آنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اے جابر، وہ جو آٹا تم نے گوندا ہے وہ لے کر آؤ. تو آٹا لایا جاتا ہے، تو حضور جو ہے اس پر اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک سلائیوا جو ہے اس پر ڈالتے ہیں. ڈال کر کہتے ہیں کہ جابر اس کو کہو کہ ایک اور مرتبہ گوندیں، تاکہ حضور کا لعاب دہن سارے آٹے کے اجزاء میں مکس ہو جائے اچھی طریقے سے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ہانڈی لے کر آؤ جس میں جو ہے کھانا ہے. ہانڈی لایا جاتا ہے، تو اس میں حضور اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو ڈھانک دو، اسے مت کھولو، اور جاؤ محلے کی عورتوں کو بلاؤ آٹا گوندنے کے لیے، اور اس کو مت اٹھانا، آٹا نکالتے جانا، روٹی بناتے جانا، اور ہانڈی میں سے سالن نکالتے جانا، لوگوں کو پروستے جانا. اس پر سے اوپر سے کپڑا مت اٹھاؤ. اگر جو آٹا تھا اس آٹے کو گوندتے تو حضرت جابر کی بیوی کافی تھی، لیکن اتنا آٹا تھا، اتنے لوگوں کو کھانا ہے، تو محلے کی عورتوں کو بھی بلایا گیا. آ کر جو ہے دعوت شروع ہوئی. تمام صحابہ کرام کھاتے گئے، تمام جو ہے لوگوں نے کھایا. اس کے بعد بھی ہم لوگوں دیگر لوگوں نے کھایا، محلے کی عورتوں نے کھایا، محلے کے لوگوں نے کھایا، سب کو بانٹ گئے. بانٹنے کے بعد بھی ویسا ہی آٹا موجود تھا، ویسا ہی سالن موجود تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں دوسرے دن وہی آٹے کو، وہی سالن کو دوبارہ لوگوں میں بانٹا گیا، محلے میں بانٹا گیا، لوگوں کو کھلایا گیا، اب بھی ختم نہیں ہوا. تیسرے دن اسی طرح جو ہے بانٹا گیا، اسی طرح جو ہے لوگوں کو کھلایا گیا، ختم نہیں ہوا. اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا تجسس پیدا ہوا کہ دیکھتے کہ کتنا باقی ہے آٹا. انہوں نے اس کو جو ہے ہٹا کر دیکھا آٹا، اور سالن ہٹا کر دیکھا تو جوں کا توں ویسا ہی موجود تھا. جتنا آٹا انہوں نے گوندا اول مرتبہ اتنا ہی موجود تھا، جتنا سالن بنایا تھا اتنا ہی موجود تھا. فرماتے ہیں اس کے بعد وہ سالن اور آٹا شام تک جو ہے ختم ہو گیا، شام تک ختم ہو گیا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسلسل کھانا لوگ کھاتے رہے. چوتھے دن میں نے اٹھا کر دیکھا تو وہ کھانا ختم ہو گیا. اس کے بعد کھانا ختم ہو گیا. تو حضور فرماتے ہیں اے جابر، اگر تم بغیر اٹھائے بغیر دیکھے تم کھاتے رہتے تو تمہاری زندگی بھر کے لیے کافی ہوتا، وہ کھانا تمہاری زندگی بھر کے لیے کافی ہوتا. تو یہ حضور کی تکوینی اختیارات ہیں، جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں. ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ وہ اس کھانے میں جو ہے اتنی برکت ہو گئی کہ وہ زیادہ ہو گیا. کیوں نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمایا. تو حضور کے لعاب دہن سے لگ گیا تو یہ جو ہے کھانا لوگوں میں بٹتا رہا، لوگ کھاتے رہے. یہ حضور کا اختیار ہے، جسے چاہیں جتنا چاہیں وہ عطا کر دیں، جس کو چاہیں جتنا چاہیں وہ بنا دیں. وہ کھانا ایسا بنا دیا کہ ختم ہی نہیں ہونے والا تھا، ویسا حضور نے بنا دیا. تو ناظرین کرام، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات بے شمار ہیں، حضور کے اختیارات بے شمار ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا قاضی بناتے ہیں، یمن کا جو ہے قاضی بناتے ہیں. تو فرماتے ہیں اے علی، یمن جاؤ اور تم قضاوت کی جو ہے فرائض انجام دو. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے تجربہ نہیں ہے، مجھے لوگوں میں فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے، لوگوں میں فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے، تو میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے مبارک پر مارتے ہیں اور مار کر کہتے ہیں اللہم اہدی قلبہ، اے اللہ ان کی رہنمائی فرما. تو پھر حضرت علی فرماتے ہیں
اس کے بعد میں کبھی کسی مرتبہ کسی حکم میں کسی فیصلے میں میں نے جو ہے شک و تردد نہیں ہوا مجھے، میں آسانی سے فیصلہ کرنے لگا۔ حضور نے جو سینے پر جو مارنے کے بعد جو دعا کی، اس کے بعد جو ہے مجھے کبھی تردد نہیں ہوا کسی فیصلے میں، بڑے سے بڑا مشکل فیصلہ میں آسانی سے حل کر دیتا، چٹکیوں میں حل کر دیتا۔ تو اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل سے، اس مجلس سے پناہ مانگتے ہیں جس میں ابو الحسن نہ ہو، جس میں حضرت علی نہ ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فیصلہ کرنے والا قاضی بنایا، یعنی فیصلہ کرنے والا بنا دیا، ان کو جو ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا، فیصلہ کرنے کی طاقت دے دی، ان کو وہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی عطا فرما دی کہ جسے آسانی سے جو ہے وہ فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی آپ کو جو ہے کوئی جو ہے شک اور شبہ نہیں ہوا کسی چیز میں۔ یہ حضور کے مارنے کا جو ہے اثر ہے، سینے پہ جو ہے حضور نے ہاتھ لگایا، اس کا یہ اثر ہے کہ کبھی جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فیصلے کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ حضور کا اختیار ہے، جسے چاہیں جو چاہیں جو اتنا علم چاہیں حضور عطا کر دیں۔ تو اسی لیے حضرت علی بعد میں کیا بنے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی جو ہے اس کا دروازہ ہے۔ یہ حضور کی عطا ہے، حضور کا اختیار ہے، جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ اور ناظرین اکرام، ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ واقعہ بولنا یہ قرآن کی سنت ہے۔ واقعوں سے، سٹوریز سے جو ہے لوگوں میں بات آسانی سے پہنچتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بات آسانی سے اتر جاتی ہے۔ تو اس لیے واقعات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کر رہا ہوں، تاکہ یہاں پہ بچے زیادہ ہیں تو بچوں کے ذہنوں میں یہ واقعات اتر جائیں اور ان کا ایمان راسخ ہو جائے اور پختہ ہو جائے، پتہ چلے کہ ہم اس آقا کے غلام ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات اللہ نے دی ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں آپ کی قدر اور آپ کی منزلت، آپ کی شان، آپ کی بڑائی، آپ کا علو مرتبت پتہ چلے گا تو ہم محبت کرنے لگیں گے اور حضور کی پیروی کرنے لگیں گے، حضور کی اتباع کرنے لگیں گے، حضور کی اطاعت کرنے لگیں گے۔ ہم جو ہے حضور کی شوق سے جو ہے اطاعت کرنے لگیں گے، ورنہ لوگ جو ہے جنہیں مرتبہ نہیں معلوم ہوتا، حضور کی شان نہیں معلوم ہوتی، تو وہ جو ہے بڑی مشکل کے ساتھ، کوفت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنا ہے نا، اس طرح جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا حضور کا مرتبہ کیا ہے تو حضور کی جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھتی گئی۔ تو یہ پتہ چلے گا تو ایسے خالق کا، ایسا جو ہے حبیب، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو بندہ چاہے گا ہم اس کے امتی ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے آقا کو ہم خوش کریں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، تو بندہ خوشی خوشی جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں حضور کے مرتبے، حضور کے اختیارات، حضور کا جو ہے کمال جو ہے بتانا چاہیے لوگوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور حضور سے فرمانے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، مگر بھول جاتا ہوں، مگر میں بھول جاتا ہوں۔ تو حضور نے کہا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر پھیلاتے ہیں تو حضور ہوا میں کچھ اٹھاتے ہیں اور اس چادر میں ڈالتے ہیں، خالی ہاتھ ہوا میں اس طرح اٹھاتے ہیں اور چادر میں ڈالتے ہیں، ہوا میں اٹھاتے ہیں چادر میں ڈالتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اس چادر کو لپیٹو، اس چادر کو فولڈ کرو، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فولڈ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد اے ابو ہریرہ اسے اپنے سینے سے لگا لو، اپنے
سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ خالی تھے، آپ کے ہاتھ خالی تھے، اس چادر میں کچھ گرا نہیں، اس چادر جیسی تھی ویسی ہے اور مجھے سینے سے لگانے سے کیا ملے گا، نہیں کہتے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ اس زمانے کا بدعقیدہ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضور جو ہے جس طرح ظاہری چیزیں عطا فرماتے ہیں، آپ سے کوئی کچھ چیز مانگتا ہے تو وہ جس طرح عطا کرتے ہیں، اسی طرح باطنی چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطنی اشیاء بھی عطا فرماتے ہیں، علم غیب بھی عطا فرماتے ہیں، علم دین بھی عطا فرماتے ہیں، حافظہ عطا فرماتے ہیں۔ حافظہ دینا اللہ کا کام ہے، تو اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظہ عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور جب یہ کر دے دیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما نسیت بعد شیئا، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ یہ نہیں کہتے کہ میں کبھی ایک حدیث نہیں بھولا، کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ میں حضور کی باتوں کو بھی یاد رکھتا ہوں، میں حضور کے خد و خال کو بھی یاد رکھتا ہوں، حضور کے تیور کو بھی یاد رکھتا ہوں، حضور کے جلال کو بھی یاد رکھتا ہوں کہ کس طرح حضور جلال میں آئے تھے، کس طرح حضور میں جمال میں تھے، کس طرح حضور مسکرائے تھے، حضور کے دانت کس طرح نظر آئے، حضور کی باتیں کس طرح ہوا کرتی ہیں، حضور جب غضبناک ہوتے تو کس طرح ہوتے تھے، حضور جب رحمت میں آپ کی جوش میں آتی آپ کی رحمت تو آپ کس طرح سخاوت فرماتے، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا چلنا، حضور کا جنگ کرنا، حضور کا جو ہے لوگوں سے خطاب کرنا، حضور کا رحم فرمانا، حضور کی سخاوت، ہر چیز میں یاد تھی مجھے، میں کوئی چیز یہاں تک کہ زیر زبر ایک نقطہ اوپر نیچے میں نہیں بھولا۔ یہ حضور کی عطا ہے، جب وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو حضور کی عطا ہے کہ حضور عطا کرنے کے بعد کوئی چیز خالی نہیں رہتی۔ ایک آدمی نے کہا کسی بزرگ سے کہ میں حاتم طائی کی گھر پہ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک فقیر آیا تو اس نے صدا دی کہ کچھ ہے تو دے دو، تو حاتم طائی نے اس دروازے سے اسے کچھ دے دیا، تو وہ دوسرے دروازے پہ گیا اور اس نے کہا کہ کچھ ہے تو دے دو، حاتم طائی اس دروازے پہ بھی گیا اور جا کے اسے دے دیا، اسی طرح تیسرے دروازے پر، چوتھے دروازے پر فقیر مانگتا جاتا، حاتم طائی دیتے جاتے، پانچویں دروازے پر، چھٹے دروازے پر، ساتویں دروازے پر جا کر مانگا تو بھی حاتم طائی نے دیا۔ حاتم طائی اتنا سخی ہے، تو اس نے کہا، ایک صحابی نے یا بزرگ نے کہا کہ تم نے حاتم طائی کو دیکھا، تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آتے تو ایک دروازے پر اتنا ملتا کہ لینے کی گنجائش نہیں رہتی، وہ دینے سے رکتے نہیں، تم لینے سے رک جاتے، وہ دینے سے باز نہیں آتے، اتنا ملتا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو اتنا ملا کہ انہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، انہیں یاد رہ گیا، ہر چیز یاد رہ گئی۔ یہ مرتبہ عطا ہوا کہ حضور کے اختیار سے کہ وہ جب دینے پہ آتے ہیں تو سب کچھ عطا فرماتے ہیں، کہ ایک تھوڑا چیز دے کر روک لیتے، اس طرح نہیں ہے حضور۔ تو ایک صحابیہ جو ہے یہودی عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو یہودی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں جو ہے ذکر کر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا موسیٰ علیہ السلام جو ہے صدقہ کر دیتے، اللہ کی راہ میں جو ہے سخاوت کر دیتے، اللہ کی راہ میں اسے لٹا دیتے۔ تو وہ جو ہے غیرت آ گئی ان کو، حضرت صحابیہ کو، یہودی عورت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہی ہے، ہمارے محبوب، ہمارے حبیب، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ مختار کل، جو ان کی سخاوت دکھانا ہے، اس سے انہوں نے وہ چاہا اور اپنی بیٹی کو جو ہے حضور کی بارگاہ میں بھیجا، حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور حضور سے جو ہے حضور کی قمیص مانگی، حضور کی قمیص مانگی، تو حضور جو ہے وہ قمیص جو ہے نکال کر دے دیتے ہیں، اور حضور قمیص نکال کر دے دیتے ہیں بغیر تردد کے۔ نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، آنے کے بعد
لوگ صحابہ اکرام انتظار کرتے ہیں، حضور نہیں آتے، پھر پتہ چلتا ہے حضور کے پاس خمیس نہیں ہے، اس لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عالم ہے حضور کے عطا کرنے کا، حضور کے عطا کرنے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کے جو ہے پاس کچھ نہیں ہے، ساری جو ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ساری کائنات جو ہے آپ کی ملک ہے، پھر بھی آپ جو ہے آپ کے پاس کچھ نہیں رکھتے، سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، سب کچھ سخاوت کر دیتے ہیں۔ تو کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پر لاکھوں سلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے لوگوں کو عطا کرنے والے، اس طرح لوگوں کو دینے والے ہیں۔ تو آیت نازل ہوئی قرآن کی، لا تبسط یدک کل البسط ولا تغلل یدک الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط۔ تمہارے ہاتھ کو اپنے گردن سے مت لگا لو کنجوسی کر کے، یعنی لوگوں کو خطاب ہے، امت کو، کہ اس طرح جو ہے مت رکھ لو، نہ پورا کا سارا لٹا کے جو ہے خاموش بیٹھ جاؤ۔ تو یہ آیت جو ہے نازل ہونے کی شان نزول یہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور جو ہے جب عطا کرتے ہیں تو کچھ رکھتے نہیں، عطا جو ہے آپ کی بے مثال ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ایک واقعہ حضور کے اختیارات کے بارے میں، جنگ خیبر سے حضور واپس آ رہے تھے، جنگ خیبر سے حضور لوٹ رہے تھے کہ فوج میں، لشکر میں پانی کی قلت آ گئی، پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا۔ تو حضور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجتے ہیں کہ اے علی جاؤ، جا کر پانی ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ حضرت علی جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے پانی، اتنی دور تک نکل جاتے ہیں کہ کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ بھی پیاسے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ اگر حضور چاہتے تو اپنے انگلیوں سے جو ہے پانی بہا دیتے، لوگوں کے لیے پانی نکال دیتے، لیکن اپنا اختیار دکھانا ہے، کس طرح آپ کا اختیار چلتا ہے یہ دکھانا ہے لوگوں کو، اور اسلام کی دعوت دینا ہے۔ تو حضرت علی جاتے ہیں، تو ایک بہت دور صحرا میں ایک عورت جو ہے اونٹ پر جا رہی ہے، اور ان کے اونٹ کے دو طرف جو ہے مشکیزیں لگے ہوئے ہیں، پانی کے مشکیزیں لگے ہوئے ہیں دو طرف، اور ان کے دونوں طرف جو ہے خنجریں لگی ہوئی ہیں۔ آپ جاتے ہیں، جا کر روکتے ہیں، اور روک کر کہتے ہیں کہ یہاں پانی کہاں ملے گا، تمہارے پاس پانی ہے، اس طرح پانی کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت دور ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ کہاں ہے بتاؤ، ہم جا کر لے کر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم اتنی دور جا کر جو ہے لے کر آؤ، اتنے پیاسے لگ رہے ہو، تم جاتے جاتے تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم یہ پانی ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پانی میں نہیں دے سکتی، میں قبیلے والوں کے لیے لے جا رہی ہوں، میری بچے ہیں، میرے بال بچے ہیں، ان کے لیے میں لے جا رہی ہوں گاؤں کو، میں یہ پانی نہیں دے سکتی۔ تو حضرت علی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، آپ جو بولیں گے وہ کریں گے، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور کے پاس لے کے گئے، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خاتون کے احترام کے ساتھ لے گئے، اور حضور کے سامنے پیش کیا، اور حضرت علی نے بتایا کہ حضور کو کہ کیا کیا ماجرا ہوا۔ حضور نے پوچھا کہ حضرت علی نے بتایا کہ اس کے مشکیزوں میں پانی ہے، حضور یہ اور دینے سے منع کر رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ اس سے پوچھو، اس عورت سے، اگر اس مشکیزے سے ایک قطرہ بھی پانی نکلے بغیر رہے، یعنی کم ہوئے بغیر رہے، تو کیا تم جو ہے ہمیں پانی دو گے؟ نہیں، کم نہیں ہوگا، ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوگا اس مشکیزے سے۔ تو وہ خاتون دیکھتی ہیں حضور کا چہرہ انور، دیکھتی ہیں، دیکھ کر کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے سے، آپ کے حلیے سے آپ لوگ اچھے لوگ لگتے ہیں، آپ نے جو خاطر تواضع کی، آپ جو لے کر آئے اتنی دور سے مجھے، جس انداز سے لے کر آئے، یہ انداز تو عربوں کا نہیں ہے، آپ نے جو انداز سے لے کر آئے ہیں وہ انداز نہیں ہے، تو مجھے آپ لوگ اچھے لوگ لگتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ کر لیں جو چاہیں کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکیزے کو لیتے ہیں، اپنے منہ میں اس سے پانی لیتے ہیں، لینے کے بعد اپنے منہ میں پانی کو جو ہے اسے پھراتے ہیں، گھماتے ہیں، اس کے بعد اس مشکیزے میں کلی فرماتے ہیں، اس مشکیزے میں کلی فرماتے ہیں، اور
حضرت علی کو دے کر کہتے ہیں کہ لوگوں کو پانی پلاؤ، تو اس مشکیزے سے پانی لوگوں کو پلایا جاتا ہے، بالٹیاں لاتے ہیں، یعنی جو برتن ہوتے ہیں وہ لاتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، صحابہ اکرام سب پیتے ہیں، سارا لشکر جو ہے سیراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور کہتے ہیں کہ اب جو ہے اس کو بند کر دو۔ بند کرنے سے پہلے حضرت علی جو ہے اس عورت کو وہ مشکیزہ دکھاتے ہیں، دیکھ کہ اس میں ایک خطرہ بھی کم ہوا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہوا۔ مشکیزہ بند کر دیے۔ بند کرنے کے بعد اس عورت کو روانہ کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو جو ہے مال غنیمت سے کچھ مال عطا فرماتے ہیں۔ خیبر فتح ہوا تھا، مال غنیمت آیا تھا، اس میں سے مال جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ وہ عورت واپس جا رہی ہے، اور اتنی نڈر عورت اتنی دور اکیلی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں اکیلا جانا تصور ہی نہیں ہوتا تھا، مر جاتے ہیں وہ بھی بہادر، ورنہ جو ہے بہادر لوگوں کو بھی رہزن، ڈاکو، لٹیرے لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں قید کر کے اسے غلام بنا لیتے تھے۔ تو وہ عورت اس زمانے میں اکیلی سفر کر رہی ہے پانی کے لیے، ان کے پاس 2 خنجر ہیں، سارا راستہ ایک ہی تصور ہے، ایک ہی فکر ہے، اور حضور کے بارے میں جو ماجرا ہوا، جو قصہ ہوا، اتنا سارا، اتنے لوگ پانی پی گئے، جو 2 مشکیزیں ہیں وہ 2 مشکیزیں، ایک اونٹ پی جاتا ہے پانی، لیکن اتنا ایک لشکر پانی پی گیا اور مشکیزیں خالی نہیں۔ یہی تصور ہے، حضور کی چہرہ ہے، لوگ صحابہ اکرام کے اخلاق ہیں، حضور کے اخلاق ہیں، حضور کے عطا کرنے کی جو سخاوت ہے وہ آپ کے دماغ میں پھر رہا ہے۔ جیسے اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا پانی ملا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ پانی چھوڑو، میری بات سنو۔ تو آپ شروع سے حضرت علی سے جہاں سے ملے تمام واقعہ گاؤں والوں کو سناتے ہیں۔ تو گاؤں والے کہتے ہیں تم نے تو اتنی مبارک ہستی دیکھ لی، اتنی اچھی ہستی دیکھ لی، ہمیں بھی دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو وہ جو ہے کہتی ہیں کہ